کل خان نے پھر سے پھٹے چک دیے. جرمنی کے ٹی وی چینل پر اس کا انٹرویو تھا خان کا, اور اس میں ایک صحافی تھے رچرڈ نامی, اس نے ایسے سخت قسم کے سوالات کیے, ایسے سخت سوالات جو آج تک میں نے خیر خان کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھے, لیکن اس کے جواب میں کیا تسلی کروائی ہے. یعنی کل کا انٹرویو 30 منٹ کا اگر آپ دیکھ لیں, اور میرے جالے پٹواری بھائی اگر کسی کو پیسے دے کے اردو میں ترجمہ کروا کے وہ دیکھ لیں کہ خان نے کیا کہا ہے اور وہ جو باتیں کر گیا, آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ قائد اعظم کے بعد اگر اس ملک کو کوئی لیڈر ملا ہے نا جس کو قوم کی فکر ہے, اپنی جان کی نہیں قوم کی فکر ہے, تو یہ خان ہے. میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں مختصراً, تھوڑی سوالات اور ساتھ میں اس کے جوابات کیا تھے. اچھا, سب سے پہلے اس نے سوال کیا کہ روس کو اب بھی یہ جو اتنا ہو گیا ہے, 90 دن ہو گئے ہوئے ہیں آپ کو کرسی سے اترے ہوئی, اب بھی کیا آپ روس کی مخالفت کرو گے اس کے اوپر کہ نہیں, کہ جنگ لگی روس کے ساتھ, اس نے حملہ کیا یوکرین کے ساتھ. تو خان نے اس کے جواب میں کہا کہ بھائی میں نے تو کبھی کسی فوجی آپریشن کی حمایت کی نہیں. یعنی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں فوجی جنگیں ہونی نہیں چاہیے. تو میں تو جب عراق کا معاملہ ہوا تھا, جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا, جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا, میں نے تو تب بھی کھل کر کہا تھا کہ یہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے, یہ کوئی حل نہیں ہے, ڈائیلاگ حل ہے. اس کے اوپر صحافی نے بات کاٹ کر کہا, کہتا ہے عراق کے معاملے میں تو آپ امریکہ کو لتاڑ گئے ہو, افغانستان کے معاملے میں آپ امریکہ کو لتاڑ گئے ہو, لیکن روس اور یوکرین کے معاملے میں آپ روس کو لتاڑتے کیوں نہیں ہیں کھل کے. سوال تو بڑا ٹائٹ تھا اس کا, لیکن خان کا جواب بھی پھر یہ ٹائٹ تھا. کہتا ہے جب وہ باتیں میں نے کی تھی تو میں ایک پاکستانی شہری تھا جس کے ساتھ افغانستان لگتا تھا, اور افغانستان میں جو ہوا اس کا اثر میرے ملک پہ پڑتا تھا, تو ایک شہری ہونے کے ناطے میں کچھ بھی بول سکتا تھا. لیکن اب میں ایک پرائم منسٹر تھا, ایک وزیر اعظم جس نے 22 کروڑ لوگوں کا ٹھیکہ لیا ہے کہ ان کا فائدہ سوچنا ہے, ان کو فائدہ دینا ہے. تو میں کسی کی جنگ میں ایسے کسی ملک کے اوپر کیوں کھل کر ان کی مخالفت کروں کہ جن سے میں نے گندم خریدنی ہو, جن سے میں نے پیٹرول خریدنا ہو, جن سے میں نے گیس خریدنی ہو, یعنی اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں. تو میں اس طرح کا کسی کی جنگ کا حصہ کیوں بنوں. تو میں نے ایک بڑا نیوٹرل سا رہنے کا اعلان کیا کہ بھائی میں نیوٹرل ہوں, میں اس کے بارے میں نہ ان کی حمایت کرتا ہوں, نہ ان کی حمایت کرتا ہوں, نہ ان کی مخالفت کرتا ہوں, نہ ان کی مخالفت کرتا ہوں. اچھا, اس کے اوپر اس نے کہا جی کہ آپ گئے اور جنگ لگ گئی, آپ کو پتا تھا, تو آپ کیوں گئے. اس نے کہا بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں جب وہاں پہنچا ہوں تو اس کے اگلے روز انہوں نے جنگ کر دی ہے. میرا وزٹ چونکہ یہ جو روس کا تھا یہ بہت پہلے کا پلان کیا ہوا تھا, اور یہ کیا بھی اس لیے تھا کہ آج سے 6 سال پہلے گیس پائپ لائن کے اوپر ہمارا معاہدہ تھا, اور اتنے سالوں میں ہماری ان کے ساتھ بن نہیں رہی تھی. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم امریکہ کے بلاک میں رہے اتنی دیر تک, تو روس سے دور ہو گئے. اب دنیا روس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, سستا تیل, سستی گیس اور سستی گندم دنیا کھا رہی ہے, لے کر دنیا استعمال کر رہی ہے, تو پاکستان کیوں نہیں. آخر مطلب ہم کسی کو غلام ہیں. اچھا, اس کے جواب میں اس نے کہا کہ جی 2 دن پہلے تمام ٹی وی چینلز پر خبریں آ گئی تھی کہ جنگ لگنے والی, آپ کو وہ اپنا وزٹ کینسل کر دینا چاہیے تھا. کیا اس بات کے اوپر آپ کو کوئی مطلب افسوس ہے کہ آپ نے وہ وزٹ کیا. اس نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ میں جاؤں گا اور جنگ لگ جائے گی تو میں یہ وزٹ پوسٹ پون کر دیتا, کینسل کر دیتا, میں نہیں جاتا, کیونکہ میں کسی بھی جنگ کا حصہ کبھی بھی نہیں بننا چاہتا. خان نے اس کے اوپر نا کشمیر کی بات کرنا چاہیے, کیونکہ بار بار رچرڈ جو ہے وہ ایک ہی بات کر رہا تھا, رٹ لگائی ہوئی تھی اس نے کہ آپ یوکرین کی حمایت میں بولے اور روس کی مخالفت میں بولے. تو پھر خان نے کہا کہ یار دیکھو, جب کشمیر کی بات آتی ہے, ابھی وہ لفظ کشمیر اس کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ رچرڈ صاحب کو جیسے آگ لگی ہو. رچرڈ صاحب نے فوراً نہیں خان صاحب نہیں آپ یہ نہ بات کریں. اس نے کہا نہیں میں یہی بات کروں. اس نے کہا نہیں یہ مسئلہ پروگرام جو ہے یہ کشمیر کے اوپر نہیں ہے. اس نے کہا نہیں میں اس کو کروں گا. پھر اس نے کہا نہیں دیکھیں خان صاحب, یعنی آج تک میں نے خان کو کسی کی بات کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح سے میں نے اس انٹرویو میں. آپ دیکھیں گے کہ کوئی 10 بار کوشش کی اس نے, اور 10 بار اس نے چپ کرانے کی کوشش کی, تو پھر بھی خان صاحب نے دل میں رکھ لی بات. اگلے جملے میں وہ جو بینڈ بجائی پھر کشمیر کے اوپر اپنا موقف پورا بولا. اچھا, اس میں پھر یہ چین کی بات کرنے لگ گیا. کہتا ہے کہ چین جو ہے آپ کے ساتھ دوستی اس کی ہے, آپ اسے رول ماڈل کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی چائنا ایک رول ماڈل ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ چائنا جو ہے وہ ایک ابھی سی پیک کا جال بچھا کے تو وہ تو آپ کے اوپر ایک قسم کا قابض ہو گیا ہوا ہے, اس کی نظریں آپ کی ہر چیز کے اوپر ہے. تو آپ کو ان چیزوں سے خوف نہیں آتا کہ چائنا کل کو آپ کے اوپر قبضہ کر لے گا.
खान साहब ने कहा कि हम चाइना के साथ शुरू से, चाइना हमारा दोस्त है और हमने कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, बल्कि हमारी दोस्ती जो है वो उसका मेयार और है। उन्होंने कभी आज तक हमें किसी बात के ऊपर फोर्स नहीं किया कि आप हमारे दोस्त हैं या आपने हमसे पैसे लिए हैं तो आप ये करें वो करें। हमारे बिहाफ पे हमारी उनके साथ हर किस्म की कोऑर्डिनेशन है। तो मैं इसलिए ये सब जो है बातें, ये आप अफवाहें हैं, मैं इनके ऊपर बिलीव नहीं करता। उसके ऊपर फौरी तौर पर उसने कहा नहीं, चीन